بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ مجھے نبیہ نقوی کے ناول کی مجھے فرمائش آئی تھی، یہ کی تھی سائرات ویڈیو نے نا، تو آج انہی کی پسند سے ہم نبیہ نقوی کا ناول سٹارٹ کریں گے۔ اور بھی جس نے کوئی بھی فرمائش کرنی ہے کائنڈلی وہ نا ناول نیم اور اگر رائٹر نیم پتہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ پھر مجھے گوگل کرنے میں آسانی رہتی ہے، بہت مشکل سے پھر ناول ملتے ہیں بغیر رائٹر کے نیم سے نا، تو اگر رائٹر کا نام بھی مینشن کر دیا کریں تو ایزیلی جو ہے نا وہ آپ کی فرمائش پوری ہو جائے گی۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے نبیہ نقوی کا ناول ان کی فرمائش پہ سائرات ویڈیو کی۔ نبیہ نقوی کا یہ ناول ہے چاہتوں کا انداز۔ کافی پرانا ناول ہے، مجھے بھول گیا ہے، مجھے یاد نہیں ہے، میں نے بہت کم نبیہ نقوی کو پڑھا ہے۔ آج ان کی فرمائش پہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، ساتھ ساتھ میں بھی پڑھوں گی، مجھے بھی پتہ چلے گا ان کے ناولز کی تھیم کا اور ناولز کس بیس پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ بہت شارٹ ناول ہے، چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چاہتوں کا انداز۔ وہ منہ سجائے بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو نکلنے کو بےتاب تھے، وہ لب کاٹ کاٹ کر انہیں روک لیتی، ایک آدھ موتی پلکوں پر آ جاتا، دونوں وقت مل رہے ہوں تو رونا نحوست ہے۔ وہ پردوں کو دائیں بائیں ہٹائے بیچ میں کھڑا مشورہ دے رہا تھا، رو لو جی بھر کے، آج کے بعد رونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ وہ تڑپ کر بولی۔ امی کچھ سوچ سمجھ کے منع کرتی ہیں کسی بات کو، وہ جانتی تھی منع کرنے والا یہ خود ہے، فاطمہ تو خود اس کے ان باتوں سے نالاں تھی۔ ویسے وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ تم ان سے دوستی رکھو، صرف اور صرف میرے اوپر دھیان دو، مجھے خوش رکھو۔ وہ گہری گہری آنکھوں میں پیار کے ساغر لیے تھا۔ کبھی کبھی تم مجھے بہت جھوٹے لگتے ہو، وہ زور سے بولی۔ اماتیہ، وہ بھڑک اٹھا، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ تمہارے اس گھر پر لعنت ہے، میں ابھی اور اسی وقت امی کو لے کے چلا جاتا ہوں۔ وہ پاؤں پٹکتا ہوا چلا گیا۔ اماتیہ چونک اٹھی، بے قرار ہوگی، فوراً اس کے پیچھے آ گئی۔ اٹھیے امی، فاطمہ سے وہ کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ یہ اچانک تمہیں کیا سوجی؟ فاطمہ حیران ہو گئی۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ ارے لڑکے، باولا ہو گیا ہے کیا؟ واہی تباہی بک رہا ہے، وہ جھلا گئی۔ کہیں بھی رہ لیں گے ہم، بس اب یہاں نہیں رہنا۔ اس سے فاطمہ کی بات کو کوئی توجہ نہ دی، جلدی جلدی اپنے کپڑے سمیٹنے لگا۔ خالہ جان، اماتیہ سسکتی ہوئی آ گئی۔ اب معافیا مانگو گی؟ وہ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھ کر بولا۔ دفع ہو رہے ہیں تمہارے گھر سے 2 نفل شکرانے کے پڑھنا۔ خالہ جان انہیں روک لیں، وہ منت سے بولی۔ بیٹھو آرام سے، کہیں نہیں جانا مجھے۔ فاطمہ نے اس کے ہاتھ سے کپڑے چھینے۔ میں یہاں نہیں رہوں گا، بہت زوم ہے انہیں اپنے مکان کا نام بیچ میں کیوں آ گیا؟ میں نے کب کچھ کہا؟ اسے بھیگی پلکوں سے بپھرے ہوئے دبیر کو دیکھا جو اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کچا چبا جائے گا۔ آرام سے بیٹھو دبیر، کیا پاگل پن ہے؟ فاطمہ نے اسے ڈانٹا۔ میں نہیں رہوں گا، انہیں ہماری باتیں بری لگتی ہیں، ظاہر ہے ہمارا رہنا بھی ناگوار ہوگا۔ تم الٹی باتیں مت کیا کرو۔ ماتیہ کو بھی غصہ آ گیا، خام خواہ اترائے جا رہا تھا۔ جانے کون سی گھڑی تھی وہ جب تم لوگوں کا رشتہ کیا تھا، ہر وقت آپس میں جھگڑتے رہتے ہو، اس طرح زندگی کیسے گزرے گی؟ فاطمہ نے فکر مندی سے کہا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ان کی بات پر ہنسا نہیں۔ موڈ زیادہ ہی خراب تھا تو نہیں کرنی تھی نا، اٹھا کے کر دیتے ہیں ناسمجھ بچوں کی منگنیاں۔ وہ دھاڑ اٹھا۔ دبیر، فاطمہ دھک سے رہ گئی۔ میں ٹیکسی لینے جا رہا ہوں، آپ چادر اوڑھ لیں۔ وہ باہر نکلا تو گیٹ پر لگا تالا منہ چڑھا رہا تھا، اس سے زور سے گیٹ پر ٹھوکر ماری، پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ماتیہ بھیگی بھیگی مسکراہٹ کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ شام کے دھندلکے میں سفید سوٹ پر گلابی دوپٹہ اوڑھے وہ دل کی تہوں تک اتر گئی۔ دبیر ہنس دیا اور پانی کا گلاس لے کر ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ جب میری باتیں بری لگتی ہیں تو کیوں روکتی ہو؟ میں نے کب روکا؟ وہ لبوں پر مچلتے ہوئے تبسم کو دبا کر بولی۔ پھر یہ تالا کیوں ڈالا ہے گیٹ پہ؟ تم بہترین ایتھلیٹ تھے، چھوٹی سی دیوار پھلانگنی مشکل تھوڑی ہے، وہ بے نیازی سے بولی۔ امی، وہ پکارتا ہوا اندر چلا گیا۔ ماتیہ دھک بھرا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ دبیر کے مزاج سے وہ عاجز تھی، کبھی دودھیال نہ جانے دیتا، چچا پھپھو کے بچے ملنے آتے تو موڈ خراب ہو جاتا، وہ خود جانے کا پروگرام بناتی تو صاف انکار کر دیتا، وہ ہٹ دھرمی دکھاتی تو گھر سے جانے کی دھمکی دے دیتا، یہاں تک کہ منگنی توڑنے تک کو کہہ دیتا۔ خود دنیا جہاں میں گھومتا پھرتا، اس پر پابندی تھی۔ اماتیہ نے BA کر لیا تھا، MA کرنے کا شوق تھا، مگر اس نے یونیورسٹی جانے سے منع کر دیا تھا کہ MA کر کے میں نے کون سا تیر مار لیا جو تم مارو گی، کوئی ضرورت نہیں یونیورسٹی جانے کی۔ وہ آج کل ملازمت حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگا تھا، فی الحال چند ٹیوشنز تھی اس کے پاس۔
میاں کی وفات کے بعد تنہائی دور کرنے کے لیے اسما نے بیوہ بہن کو بلا لیا تھا۔ بچے چھوٹے تھے، اسما کا میاں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اپنا مکان بنوا لیا تھا۔ اپنے گھر میں رہنے کا سکون ہی کچھ اور ہوتا ہے، مگر عمر نے وفا نہ کی۔ اسما اور فاطمہ ایک طویل عرصے سے ساتھ رہ رہی تھی۔ ایک روز یوں ہی باتوں باتوں میں ساتھ کھیلتے دبیر اور عماتیہ کو دیکھ کر دونوں بہنوں نے طے کر لیا کہ بڑے ہونے پر ان کی شادی کر دیں گے۔ چاند سورج کی جوڑی ہوگی، دبیر میرا عماتیہ آپ کی۔ اسما نے دونوں بچوں کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر پیار کیا۔ بہنوں نے بچوں کے منہ میٹھے کرائے۔ اپنی بچی کی قسمت کا فیصلہ تو کر دیا، مگر اس کی خوشیاں دیکھنے کے لیے اسما زندہ نہ رہیں۔ فاطمہ نے عماتیہ کی پرورش اپنے ذمے لے لی۔ دودھیال والے چاہ رہے تھے کہ بچی ان کے پاس آ جائے، مگر فاطمہ نے انکار کر دیا، اور عماتیہ بھی خالہ سے ایک منٹ کی جدائی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ دبیر کو وہ سب لوگ برے لگتے جو عماتیہ کو لے جانا چاہتے۔ ہماری ہے نا یہ امی؟ وہ بے قراری سے پوچھتا۔ ہاں بیٹے، فاطمہ یقین دلاتی۔ پھر کیوں سب مانگتے ہیں؟ وہ غصے میں بھر جاتا۔ ان کی بھی تو ہے یہ، وہ اسے سمجھاتی، مگر رہتی تو یہیں پر ہے، یہ ہمارا گھر ہے نا۔ ہاں بیٹے، فاطمہ اس کی پیشانی چوم کر کہتی۔ جب کبھی عماتیہ کو چچا یا پھپھو آ کر کچھ روز کے لیے لے جاتے تو وہ طوفان کھڑا کر دیتا، فاطمہ کو ضد کر کے وہاں لے جاتا۔ عماتیہ بھی خالہ اور دبیر کو دیکھ کر جھٹ ان کے پاس آ جاتی اور وہ اسے لے کر واپس آ جاتے۔ بچپن ہی سے اس کے دودھیال والے دبیر کو برے لگنے لگے۔ اس کی کوشش ہوتی کہ وہاں نہ جائے۔ بچپن کی یہ بات دل میں کچھ ایسی بیٹھی کہ یہ عادت بڑے ہو کر بھی نہ گئی۔ جہاں اس نے وہاں جانے کا نام لیا، وہاں فاطمہ کے سر ہو جاتا کہ عماتیہ کو منع کر دے، مت جانے دے۔ فاطمہ اسے سمجھاتی، لیکن وہ ایک ضدی انسان تھا، ان کی ایک نہ سنتا، اپنی ضد پر اڑا رہتا۔ عماتیہ کو اپنے دودھیال والوں سے بہت پیار تھا۔ دبیر کی بات تو وہ کبھی نہ مانتی، پر وہ جب فاطمہ کے ذریعے منع کرواتا تو مجبور ہو جاتی، لیکن رو رو کر آنکھیں سجا لیتی۔ دبیر بہت خوش ہوتا۔ شہزاد، زاہد، بہزاد اسے ایک آنکھ نہ بھاتے، جو عماتیہ کے چچا زاد پھوپھی زاد تھے۔ کیا خرابی ہے ان میں؟ عماتیہ کا دل چاہتا تو پوچھے، مگر کچھ نہ کہہ سکتی، چپ رہتی۔ زاہد تو دبیر کو سب سے زیادہ برا لگتا تھا، کیونکہ وہ اکثر آیا جایا کرتا تھا۔ بڑی خاطریں ہو رہی ہیں، دبیر فوراً طنز کرتا۔ عماتیہ انسنی کر دیتی، اسے بھی بلاتی۔ زاہد بھائی تمہیں پوچھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ چائے پی لو، تمہارے رشتے دار ہیں، میرا ان سے کیا واسطہ؟ اور سنو، جلدی سے چلتا کرو انہیں، اس کے بعد چائے کا کپ لے آنا، وہ حکم دے دیتا۔ اوکے، وہ اوپری دل سے مسکراتی، مگر اندر سے کڑکے رہ جاتی۔ زاہد بھائی مجھے بھائیوں کی طرح عزیز ہے، یہ کیوں نہیں پسند کرتا؟ عماتیہ دبیر کی ہر بات مان لیتی ہے، مگر اندر ہی اندر کڑتی رہتی، اور جب برداشت نہ ہو پاتا تو زوردار لڑائی ہو جاتی۔ دبیر غصے سے لال بھبوکا ہوتی۔ عماتیہ کو دلچسپی سے دیکھے جاتا۔ سب کچھ کرو مگر اپنے رشتہ داروں سے مت ملو، اس کا حکم تھا، وہ اپنی مرضی چلاتا، لیکن عماتیہ کیا کرتی؟ اسے چچا پھپھو بے حد پیارے لگتے۔ کل زاہد خاص طور پر بلا کر گیا تھا، ایک کمپنی میں اسے بے حد اچھی ملازمت مل گئی تھی، اس خوشی میں اسے سب کی دعوت کی تھی۔ عماتیہ ضرور جائے گی، فاطمہ نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، اور یہ زاہد تو زہر لگتا ہے مجھے، شو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ فضول پیسہ ہے نا جو کسی نہ کسی طرح تو خرچ کرنا ہے۔ دبیر نے فاطمہ کے ذریعے منع کرایا۔ عماتیہ کا بے حد دل چاہ رہا تھا، اس سے منہ پھلا لیا، بہت دل چاہ رہا تھا جانے کو۔ بڑا دل لگتا ہے وہاں، وہی رہ جاؤ نا، دبیر نے طنز کیا۔ وہ جی جان سے جل اٹھی دبیر کی ذہنیت پر۔ چاہے کچھ بھی تھا، وہ اس کا منگیتر تھا، اور اس کے دل میں دبیر کے لیے بے پناہ چاہت تھی، وہ اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی، اور وہ بے جا پابندیاں لگاتا، جائز ناجائز ہر بات منوا لیتا۔ وہ ذرا تعامل کرتی تو گھر سے جانے کی دھمکیاں دے دیتا، وہ پرواہ نہ کرتا جانا کہاں ہے، روک لے گی اسے، اور وہ واقعی اس کے جانے کا سنتی تو دیوانہ وار بھاگتی، گیٹ پر تالا لگا دیتی، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور یخ پانی پی کر یوں ہو جاتا جیسے کوئی بات نہ ہو۔ مگر یہ بجھ جاتی، آخر کب تک ایسا رہے گا؟ اب بھی وہی بات ہوئی تھی۔ دبیر اپنی منوا کر حسب عادت بہت خوش تھا، کھانے پر خوب چہک رہا تھا۔ امی، یہ آپ کی بھانجی کا موڈ کیوں خراب ہے؟ عماتیہ، بھلا یہ کیا نام ہوا؟ یہ اتنا مشکل نام کس نے رکھا؟ دبیر، دیکھیں کتنا اچھا نام ہے، معتبر سا، روب سا پڑتا ہے۔ اچھا، بہت روب ہے؟ وہ طنزیہ بولا۔ ظاہر ہے ماں بدولت کا رتبہ بہت بلند ہے۔ اس سے غرور سے شانے اچکائے، پانی کے کئی گھونٹ بھر کر وہ خود کو نارمل کرنے لگی۔ وہ اس کی چاہت میں مگن تھا، اتنا کہ اسے کسی بات کا احساس ہی نہیں تھا، یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کے رویوں پر کتنی بد دل ہو جاتی ہے۔ وہ خود عماتیہ کا دیوانہ تھا اور چاہتا تھا عماتیہ بھی صرف اور صرف اس کے متعلق سوچے۔ لاکھ چاہتا کہ عماتیہ کے دودھیال والوں کے اچھی طرح ملے، مگر لاکھ کوشش کے باوجود اس کے دودھیال والوں سے سلوک اچھا نہ ہو سکا۔ عماتیہ ان لوگوں سے بے اندازہ خوشی سے ملتی، اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہ تھا۔ شہزاد، بہزاد، زاہد سب بھائیوں جیسے تھے، وہ
ان سے مذاق کرتی، ان کی خاطریں کرتی تو یہ جل بھن کر کباب ہو جاتا، موڈ خراب کر لیتا، ان کی محفل میں نہ بیٹھتا، وہ چلے جاتے تو نشتر چپ ہوتا، اس کا دل دکھاتا، اب تو عادی ہو چکی تھی، دل چاہتا اسے سمجھائے، پلٹ کر کوئی اسے سخت بات کہہ دے، مگر خود کو روک لیتی، وہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دبیر تو سانس تھا جو حیات کی آگاہی دیتا تھا، جب تک سانس رہتی ہے زندگی رواں ہے، وہ دل تھا جو جسم کا مالک ہوتا ہے، رک جائے تو حیات ختم، وہ رگ رگ میں دوڑتا لہو تھا جس کی گردش زیست کو برقرار رکھتی ہے، وہ روح تھا جس کے نکل جانے کے بعد جست خاکی رہ جاتا ہے، بھلا وہ اس سے کبھی ناراض ہو سکتی تھی؟ ناممکن۔ فاطمہ چند نے والے کھا کر اٹھ گئی، آہستہ آہستہ کھا رہی تھی، دیر بعد ایک نے والا منہ میں رکھ لیتی، اور دبیر خوش خوش ڈٹ کر کھا رہا تھا۔ یہ تم اتنی کنجوسی کیوں دکھا رہی ہو؟ مت فکر کرو، چاہے 12 من کی دھوبن بن جاؤ، مگر میرے لیے وہی رہو گی، 5 پھولوں میں تلنے والی رانی۔ مسکا لگانے کے طریقے کوئی اس سے سیکھتا، زیادہ گپ مارنے کی ضرورت نہیں، مجھ پر اعتبار نہیں۔ وہ ایک دم پشمردہ سا ہو گیا۔ ایمو، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ وہ اتنا دکھی، اتنا اداس نظر آ رہا تھا، ہے نا؟ ماتیہ اس کی صورت دیکھ کر خود کو ملامت کرنے لگی۔ پھر بات کیا ہے؟ وہ بے چینی سے بولا۔ میں تم سے نہیں بولتی، مجھ سے بات نہ کرو۔ اسے منہ پھلا لیا۔ ایسا غضب مت کرنا، میں بے موت مارا جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا۔ کیوں کہا تھا منگنی توڑنے کو؟ اسے وہ لمحہ نہیں بھول رہا تھا۔ ہیں، میں نے کب کہا؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ جھوٹ مت بولو، خالہ جان کے سامنے نہیں کہا تھا۔ توبہ، میری کفر بک گیا۔ اس سے جھٹ کان کھینچی اور اس کے انداز پر وہ سب کچھ بھول کر ہنس پڑی۔ یار، تم جانتی ہو تم میری حیات کا سر چشمہ ہو، تمہارے بغیر میں مٹی کے ڈھیر کی مانند ہوں۔ اس سے سنجیدگی سے کہا۔ تم بھی اسی طرح سوچتے ہو؟ ماتیہ نے بے پناہ خوشی سے بے قابو ہو کر کہا۔ ہاں ایمو، اس نے چاہت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف اسی کا قبضہ تھا۔ وہ پلکیں چپکا کر مسکرا دی، مگر اس کی عادت، اس کے طریقے دل کے ہر گوشے کو تکلیف دیتے تھے۔ ہر صبح وہ کہیں نہ کہیں ضرور جاتا، کہیں جانا ہے۔ پھر ماتیہ نے پوچھا، ظاہر ہے اگر میں اکیلا ہوتا تو یہ ٹیوشنز میں ہی میرے لیے بہت تھی، مگر مجھے تمہیں اپنانا ہے۔ میری خواہش ہے، تمنا ہے کہ تمہارے لیے ڈھیر ساری چیزیں خریدوں اور کسی قابل بن جاؤں۔ تو رکا، پھر والہانہ طریقے سے بولا، پھر اپنی دلہن بنا۔ وہ بری طرح جھینپ گئی۔ دبیر تھوڑے توقف کے بعد وہ بولی، وہ آئینے میں ٹائی کی ناٹ کا جائزہ لے رہا تھا۔ یوں بھی تو ٹھیک ہے، یوں نہیں ٹھیک ایموجی۔ وہ پلٹا، پھر کہنے لگا، میں کم از کم تمہارے رشتہ داروں کے سامنے سر اٹھا کر چلوں گا، وہ سب مجھے نکھٹو سمجھتے ہیں۔ کوئی نہیں، وہ برا مان کر بولی، یہ تمہارے اپنے ذہن کی اختراع ہے، ورنہ تم ان سب کو بہت پسند ہو۔ بھول ہے یہ تمہاری، اور تم سائیڈ مت لیا کرو ان کی۔ تمہاری پھپھو اور چچا کو زہر لگتا ہوں میں، ان کا بس چلے تو مجھے اور امی کو ابھی سے گھر سے نکال کر باہر کریں۔ ایسی بات نہیں ہے دبیر، تم غلط سمجھتے ہو، تم ابھی بچی ہو، نہیں جانتی کچھ۔ میں ان کے ہر فعل کو نوٹ کرتا ہوں۔ تمہارا آئی کیو غلط اطلاع دیتا ہے۔ میری بات پر اعتبار نہیں ہے تمہیں؟ تم کون سا میری بات پر اعتبار کر رہے ہو؟ وہ روٹ سی گئی۔ میرا دماغ کھول جاتا ہے تمہارے رشتہ داروں کے ذکر سے۔ مت کیا کرو، تم خود ہی تو ان کا ذکر کرتے ہو، تمہارے کیوں اٹھتا ہے درد؟ پلیز دبیر، وہ پلکیں چپکاتی آنسوؤں کو روکنے لگی۔ شروع ہو گئی لڑائی، فاطمہ نے صورتحال دیکھ کر کہا۔ یہ کرتی ہے بات شروع۔ دبیر نے اس کی سمت اشارہ کیا۔ گلابی چہرے پہ الجھن نمایاں تھی، اور وہ اسے بڑی سندر لگ رہی تھی۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا خالہ جان، وہ آنسو روک کر بولی۔ اس کے رشتہ داروں کا ذکر کرو تو یہ بھوکی شیرنی بن جاتی ہے۔ دبیر نے مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے چھپایا۔ کیوں کہتے ہو تم انہیں برا؟ وہ مجھے برے لگتے ہیں، اس لیے کہتا ہوں۔ وہ کاغذات کی فائل اٹھا کر چلا گیا۔ جانے کیا مشکل ہے، چچا پھپھو انہیں اتنے برے لگتے ہیں، اور مجھے وہ سب بہت عزیز ہیں۔ خالہ جان، وہ رو پڑی۔ جانتی ہوں، اپنا خون ہے، اس کا تو دماغ خراب ہے، شاید اس لیے بھی جانتا ہے کہ ان کے لڑکے سب اچھے عہدوں پر فائز ہو گئے اور اسے ابھی تک کوئی ملازمت نہیں ملی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ بھی بات ہے بیٹی۔ اور پھر تمہیں یاد نہیں، جب چچا اور پھپھو تمہیں اپنے گھر لے جاتے تو یہ بے چین ہو جاتا، جب تک تمہیں لے نہ آتا تب تک لڑتا جھگڑتا رہتا۔ ماتیہ جھینپ گئی۔ اسے بھی یاد آ گیا، واقعی دبیر مجھے بے پناہ چاہتا ہے۔ ملازمت مل جائے گی تو دیکھ لینا، اس کا رویہ بدل جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ انہوں نے سمجھایا، کسی صورت میں نہیں بدلے گا، وہ بہت جیلس ہے ان سب سے، خاص طور پر تینوں بھائیوں سے۔ ماتیہ نے دل ہی دل میں ان کی بات کا جواب دیا۔ دبیر کی چاہت اسے میسر تھی، مگر دل میں جو ایک گرہ سی پڑ گئی تھی، اس کا کیا کرتی؟ محبت میں اعتماد پہلی شرط ہوتی ہے، وہ بات نہیں رہی تھی۔ اسے اس پر اعتماد نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اسے مجھ پر اعتماد نہیں ہے، وہ جانتا ہے اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس کی جگہ سب سے بلند ہے، اہم ترین ہے،
اور پھر بھی اسے مجھ پر بھروسہ نہیں۔ میں کب تک اس کی زیادتیاں برداشت کرتی رہوں گی؟ کہیں کبھی میرا دل باغی ہو گیا تو اس کے تن بتن میں پھریری سی دوڑ گئی۔ وہ بھی برباد ہوگا اور میں بھی۔ خدایا وہ لمحہ کبھی نہ آئے، اس سے پہلے یہ اپنے طریقے بدل ڈالے، مجھے بیزار کرنا چھوڑ دے۔ وہ دیر تک سوچتی رہی۔ چچی رخسانہ اور ان کی صاحبزادیاں لیلا اور خولا آئی ہوئی تھیں۔ وہ بے حد خوش تھی، ان کی خاطرداریوں میں لگی ہوئی تھی۔ وہ اس کے لیے بے شمار موسمی پھل وغیرہ لے کر آئی تھیں۔ تم کیوں نہیں آئی دعوت میں؟ لیلا نے شکوہ کیا۔ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ فاطمہ نے اسے پیار سے دیکھا، کس صفائی سے اس نے انہیں شرمندگی سے بچا لیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ چچی رخسانہ پریشان ہو کر بولی۔ پرسوں بخار تھا، کل سستی رہی، اسی لیے دعوت میں بھی شامل نہ ہو سکی۔ لگ تو نہیں رہا۔ اس کے گلابی گلابی چہرے کو دیکھ کر لیلا بولی، ماشاءاللہ کہو، میری چاند تو ہے ہی پیاری سی گڑیا۔ چچی رخسانہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ شکریہ چچی جان، آپ سب مجھے اتنا پیار کرتے ہیں، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ تم تو ہو ہی ہماری بیٹی، اور اتنی پیاری ہو، اور دبیر بھی اتنا ہی پیارا ہے۔ چاند سورج کی جوڑی ہے، اللہ سلامت رکھے۔ کاش دبیر تم اپنے بارے میں ان کے خیالات سن لو، تمہیں سب پسند کرتے ہیں، تم اپنے اندیشے مٹا ڈالو۔ اس کے دل سے ہوک سی اٹھی۔ اچھا، بہت خاطر کر ڈالی، اور فٹافٹ تیار ہو جاؤ، بازار چلنا ہے، 2 روز بعد خیر سے لیلا کی منگنی ہے، تم اپنی مرضی کے کپڑے لے لو۔ سچ؟ مبارک ہو لیلا، وہ بے اندازہ خوشی سے بولی۔ لیلا جھیپ سی گئی۔ ہاں ضرور، اجازت بھلا کیا لینی؟ فاطمہ جلدی سے بولی۔ آپ ذرا محتاط طبیعت کی ہیں نا؟ نہیں نہیں، وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اب کیا بتاتی کہ بیٹا سخت ناپسند کرتا ہے، اور وہی ہے جو کہیں جانے نہیں دیتا۔ چلو پھر، خولا بولی۔ میں وہ جھچکی دبیر کی جھنجھلاہٹ کا احساس جاگ اٹھا جو اسے سہنی تھی۔ جاؤ بیٹی، فاطمہ نے کہا تو وہ ان کے ساتھ چلی گئی۔ شام کو واپس آئی تو بہت خوش تھی۔ آج کا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ اپنے لیے ایک سوٹ کا کپڑا لائی تھی، وہ فاطمہ کو دکھا رہی تھی۔ میں اسے ایک دن میں سی لوں گی، پرسوں صبح جانا ہے، وہ خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ ضرور جانا بیٹی، فاطمہ سے پیار سے دیکھ کر بولی۔ وہ چیزیں رکھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ سیر سپاٹے ہو گئے؟ برابر کے کمرے سے آواز آئی۔ ہو گئے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ کیا پٹی پڑھا کر گئی تھی امی کو؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ تم جانتے ہو مجھے باتیں بنانا نہیں آتی۔ یہ دیکھو سوٹ خریدا ہے۔ اس نے جھلملاتے دوپٹے والا سلک کے سوٹ کا کپڑا دکھایا۔ نیلا رنگ دبیر کا پسندیدہ رنگ تھا۔ کس نے دلایا؟ کپڑے کی چمک دمک دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا، کافی قیمتی ہے چچی جان نے، اس نے بتایا۔ تمہارے پاس آگے کم کپڑے ہیں؟ یہ انہوں نے خاص طور پر اس لیے لے کر دیا کہ ان کی حیثیت کے مطابق لگو۔ جانتا ہوں تمہارے رشتہ داروں کو، وہ آہستہ سے بولا۔ دبیر کا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں اتنا قیمتی کپڑا نہیں دلا سکتا ایمو کو، اسے بھی تو شوق ہوگا اچھے کپڑوں کا۔ اس نے رنگ میری پسند کا لیا، مگر کیا فائدہ؟ جب بھی اسے اس سوٹ میں دیکھوں گا جھنجھلا اٹھوں گا۔ اماتیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں کیسے اسے سمجھاؤں؟ لوگوں کی حیثیت کا کوئی غرور نہیں، یہ دبیر میرے ذہن کو الجھا دیتا ہے، کبھی میری خوشی میں خوش نہیں ہوتا۔ وہ لوگ کبھی اس کی برائی نہیں کرتے بلکہ شکایت کرتے ہیں، ان سے کتراتا کیوں ہے؟ دبیر کو میرے جذبات کا بھی کوئی احساس نہیں، ہمیشہ ان لوگوں سے نالاں رہتا ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ شادی کے بعد یہ ان سے ملنے نہیں دے گا، اور میں اسے کبھی قائل نہ کر سکوں گی۔ میں اپنے پیارے چچا اور پھپھو سے کیسے کہوں گی کہ مجھے مت ملیں، مجھ سے مت پیار کریں؟ دبیر کو چڑ ہے آپ سے، مجھے ان سے یہ کہنے کا حوصلہ نہیں ہے، اور ان کے پروگرام ہے کہ مجھے اپنے پاس لے جائیں گے۔ دبیر بارات لے کر آئے گا، کہاں مانے گا وہ؟ اسے جانے کیا ہو گیا تھا، جتنا دبیر انہیں ناپسند کرتا تھا اتنی ہی چاہت بڑھتی جاتی تھی۔ ان سب کا پیار بے لوث تھا، کبھی برائی نہ کی۔ زاہد اور شہزاد کہتے تھے ہمیں تو حسرت ہی رہی کبھی دبیر سیدھے منہ بات کرے۔ بہترین انسان ہے، شاندار پرسنالٹی، مگر ہم سے شاید نفرت کرتا ہے کہ بازار وغیرہ میں مل جائے تو یوں بن جاتا ہے جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ وہم ہے آپ کا، وہ اس کی طرفداری کرتی، ہو سکتا ہے ہمارا وہم ہو، وہ اس کی بات رکھ لیتے۔ الجھن تو اسے بہت ہوتی، مگر اب خاموش رکھتی۔ دبیر اس کی چاہت، اس کا پیار، اس کا سب کچھ تھا۔ وہ ناراض ہو جاتا تو اس کا دل بند ہونے لگتا۔ حالانکہ ناراضگی کے دوران وہ بہت فضول جملے بول جاتا تھا، پر کیا کرتی، دل کے ہر گوشے میں وہی مقیم تھا۔ بس خدا سے دعا تھی کہ کسی پل اس کا دل اس سے کبیدہ نہ ہو جائے، ورنہ جانے کیا ہو جائے گا۔ اے لڑکی، وہ خوشی سے کھلا کھلا سامنے آ گیا، ہاتھ میں کیک کا ڈبہ تھا، شوق آنکھوں میں فتح کی چمک نمایاں تھی۔ اسے اتنے والہانہ انداز میں دیکھا کہ وہ بری طرح جھینپ گئی۔ کیا ہے بھئی، اس طرح نہ دیکھو۔ اس کے رخساروں پر سرخی دوڑ گئی۔ ایمو، وہ پٹری سے اترنے لگا۔ یہ کیک کس خوشی میں لائے ہو؟ اس نے فوراً کیک کی سمت اشارہ کیا۔ کب تک موضوع سے ہٹو گی؟ وہ شریر ہو کر بولا۔ سنو، اب تمہارے سجنا کو ایک عدد معقول قسم کی ملازمت مل گئی ہے۔ سچ؟ وہ خوشی سے چہک اٹھی۔ تمہیں یقین نہیں؟ ہوں ہے، بہت ہے، وہ چاہت سے بولی۔ خالہ جان کو بتایا؟
تم جو نظر آ گئی تھی پہلے، پھر کوئی اور بات کہاں یاد رہتی ہے؟ بہتر ہے کہ میں ٹل جاؤں، تم زیادہ ہی بہک رہے ہو۔ وہ خالہ جان کو پکارتی ہوئی تیزی سے چلے گی۔ دبیر مسکراتا خوش ہوتا رہا۔ اب عماتیہ اس کی تھی، اب زیادہ انتظار نہیں کروں گا، کیونکہ شادی سے پہلے شرط اچھی ملازمت کی تھی، وہ مل گئی۔ 2 روز سے زاہد مسلسل آ رہا تھا، جانے کیا راز کی بات کہتا تھا عماتیہ، جسے سن کر وہ خوب ہنستی تھی، اور جس وقت وہ جا رہا ہوتا اسی وقت دبیر آتا۔ زاہد ہیلو دبیر کہہ کر چلا جاتا۔ دبیر نے کوئی سوال نہ کیا۔ عماتیہ کو حیرت تھی، کوئی چپتا ہوا جملہ کیوں نہیں آیا؟ تو خالہ جان نے صحیح کہا تھا، ملازمت اچھی مل گئی تو رویہ بدل جائے گا۔ تو عماتیہ خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ اب اس سے بھی طے کر لیا تھا کہ دبیر نے اب کوئی غلط بات کی تو ضرور سختی سے جواب دے گی۔ 5 روز بھی یہی ہوا۔ آج فاطمہ بھی گھر نہیں تھی، یوں لگ رہا تھا دونوں کچھ دیر پہلے کہیں سے آئے تھے۔ زاہد جا رہا تھا، اسے دیکھ کر ہیلو دبیر کیسے ہو کہہ کر چلا گیا۔ عماتیہ بہت خوش تھی کہ دبیر اتنا بدل گیا ہے، اسے اب میرے رشتہ داروں پر بھی اعتراض نہیں۔ دبیر اس پر ایک نگاہ غلط انداز ڈال کر چلا گیا۔ چائے جناب، وہ مسکراتی ہوئی آئی۔ رکھ دو، وہ بے اعتنائی سے بولا۔ عماتیہ نے چائے رکھ دی اور وہیں بیٹھ گئی۔ دبیر نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ چائے پی لو دبیر، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس سے خاموشی سے پیالی اٹھا لی۔ اور کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ تم اپنی مصروفیات بتاؤ۔ میری تو وہی معمول کے مطابق ہے۔ معمول کے مطابق تو نہیں، کافی بدلی ہوئی ہیں، وہ طنز سے بولا تو وہ مسکرا دی۔ اب تو تمہیں ہر چیز بدلی ہوئی لگے گی، ملازمت جو مل گئی ہے اب تو کوئی اعتراض بھی نہیں کرتے، وہ خوشی سے بولی۔ اس کا اشارہ جسم تھا، دبیر صاف سمجھ گیا۔ ظاہر ہے میں کون ہوتا ہوں کچھ کہنے والا؟ ویسے تمہارے اتوار دیکھ رہا ہوں۔ کون سے اتوار؟ وہ الجھی۔ اسی وقت فاطمہ آ گئی تو وہ وہاں سے چلی آئی، لیکن ذہن میں الجھن سی تھی۔ میرا یہ خیال غلط تھا یا یہ بدلا نہیں؟ زاہد کی آمد بری لگتی ہے، اور وہ کتنے مان سے آتا ہے۔ زاہد اپنے کسی کولیگ کو پسند کرتا تھا جو حیثیت میں اس سے بہت کم تھی، اس وجہ سے اگرچہ وہ زاہد کو پسند کرتی تھی لیکن اس سے بھاگتی تھی۔ زاہد نے اسے ہر چند یقین دلانے کی کوشش کی تھی، لیکن سعدیہ کو اس پر اعتبار نہ تھا۔ زاہد نے اسے سعدیہ سے ملوایا بھی تھا، پیاری سی لڑکی تھی، پہلی ہی نظر میں اسے بھا گئی۔ آپ چچی سے بات کریں زاہد بھائی، اس سے مشورہ دیا کر لوں گا۔ پہلے سعدیہ کو تو بتا دو کہ میں فلرٹ نہیں کر رہا، شادی کروں گا۔ زاہد نے خولا اور لیلا سے بھی ذکر نہ کیا تھا، اسے ہی سب سے پہلے اپنا حال دل سنایا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی اپنی اتنی اہمیت دیکھ کر خوش ہو گئی اور وعدہ کر لیا سعدیہ کے ذہن سے تمام الجھن مٹا ڈالے گی۔ میرا انعام کیا ہوگا؟ اسے شرارت سے کہا۔ تمہاری شادی کے بعد تمہیں اور دبیر کو بائی ایئر ٹکٹ دوں گا، پورے پاکستان کی سیر کرنا۔ زاہد نے ہنس کر چھیڑا، وہ جھینک گئی۔ زاہد اس روز سے اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ عماتیہ نے سعدیہ کے دل سے اسے تمام خدشات مٹا ڈالے۔ میں امی سے بات کروں گا عماتیہ، تم کو رشتہ لینے کے لیے امی کے ساتھ جانا ہوگا۔ ضرور، کیوں نہیں، وہ خوش دلی سے بولی۔ ہاں تم تو خوشی خوشی جاؤ گی، انعام کا جو لالچ ہے؟ زاہد نے چھیڑا۔ آپ کو بھی تو انعام مل رہا ہے، وہ ہنس دی۔ ہماری بہن بہت تیز ہو گئی ہے۔ وہ ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، گھر سے نکل رہا تھا تو دبیر آ گیا۔ دونوں کو ہنستے دیکھا زاہد ہیلو کر کے چلا گیا۔ دبیر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ عماتیہ اس کی خاموشی سے سوچ میں پڑ گئی۔ دبیر ذرا بھی نہیں بدلا، میں اسے زاہد والی بات بتا دوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات بڑھ جائے۔ دبیر کو کہ کچھ دیر ہوئی تھی کہ زاہد آ گیا۔ فاطمہ گھر میں نہ تھا، انہیں سودا سلف لانا تھا۔ عماتیہ نے سارے سامان کی لسٹ بنا کر دے دی تھی، قریب کے بازار سے وہ ساری چیزیں لے آتی۔ دبیر کو تو عادت نہ تھی راشن وغیرہ لینے کی، تو یہ اندر باہر کے تمام کام فاطمہ ہی نپٹاتی رہتی۔ ارے زاہد بھائی خیریت؟ امی نے حامی بھر لی ہے، اس خوشی میں منہ میٹھا کرو۔ زاہد نے شکر کا چمچہ بھر کر اس کے منہ میں ڈالا۔ اچانک بالکل غیر متوقع طور پر دبیر آ گیا، اس نے دیکھا ہنستی ہوئی عماتیہ کے منہ میں زاہد شکر کا چمچ ڈال رہا تھا۔ میں بہت جلدی میں ہوں، اب منزل دور نہیں۔ امی نے حامی بھر لی ہے، رشتہ طے ہوگا اب، اور ماں بدولت دولہا بنیں گے۔ مبارک ہو، دبیر نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ خیر مبارک، آپ کیسے؟ کیوں میری مداخلت بری لگی؟ اسے طنز کیا۔ ظاہر ہے اب آپ کو راز میں شریک کرنا پڑے گا، وہ شوخی سے بولا۔ اچھا دبیر بھائی میں چلتا ہوں، جلدی ہے، خدا حافظ۔ یہ تم ہو عماتیہ، تمہارا اصلی روپ آج دیکھا ہے۔ میں ضروری کاغذ گھر بھول گیا تھا، اس لیے گھر آیا اور تمہارے راز میں شریک ہو گیا، ورنہ میں تو بے خبر ہی رہتا۔ دبیر، وہ چلا اٹھی۔ مت روکو، مجھے آج کہنے دو، کافی دنوں سے تمہارے طور طریقے دیکھ رہا ہوں، اسی لیے ان رشتہ داروں کو کچھ کہتا تھا تو تمہیں برا لگتا تھا، تم مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شعلے گر رہی تھیں۔ اور یہ زاہد مجھے دیکھ کر ہمیشہ رفو چکر ہو جاتا ہے۔ دبیر پلیز، تم غلط مطلب لے رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں، وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ آنکھیں تو میری اب کھلی ہیں۔ ادھر چپکے چپکے زاہد سے پیمان باندھتی رہی، ادھر مجھے دھوکے میں رکھا۔ تم اتنی تیز ہو چکی ہو، تم نے میری آنکھوں میں دھول جھونکی، تم اتنی بے وفا نکلی، میرا مان توڑ دیا۔ غصے اور صدمے سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میری بات تو سن لو دبیر، اس کی زہر بھری زبان نے عماتیہ کے اوسان خطا کر دیے۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، ذرا سوچ کر بولو کیا کہہ رہے ہو۔ ہاں مجھے تم پر اعتبار نہیں، تم مجھے
बेवकूफ़ बना रही थी। दबीर वो गम से चीख पड़ी, बंद करो अपनी ज़बान, तुम एक शरीफ लड़की पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, अपनी ईमो पर नहीं हो तुम मेरी। मैं तोड़ता हूँ इस मंगनी को। उसने हमेशा की तरह कहा। नहीं, वो चकरा गई, फिर खुद को संभाला और मजबूत लहजे में बोली, तुम तोड़ दो मंगनी दबीर, इस किस्से को ख़त्म कर दो। तुम इंसान नहीं, तुम कोई अच्छी बात सोच ही नहीं सकते, तुम्हारे जहन में सिर्फ बुरी बातें आती हैं। तुम पूछ तो लेते बात क्या थी। तुमने कितनी आसानी से मुद्दतों से बंधे इस बंधन को तोड़ने के लिए कह दिया। तुमसे क्या भाई कि तुमने कहा जैसे बंधन को भी इसी तरह तोड़ दो और मेरी ज़िंदगी तुम्हारी भेंट चढ़ जाए। मुझे नफरत है तुमसे बेदर्द इंसान, तुम बहुत घटिया हो। तुमने कितने दुख दिए, तुमने बिला सोचे समझे कितने बड़े इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिए। आइंदा भी तुम बड़े से बड़ा इल्ज़ाम आसानी से लगा सकते हो। तुमने जाहिद भाई पर शक किया। वो आंसू रोकते हुए बोली, फिर उससे सारा किस्सा सुना दिया। मातिया ईमू आई एम सो सॉरी। वो बहुत शर्मिंदा था। उसने मुंह फेर लिया मगर आंखें भर आईं, दिल बंद होने लगा। आइंदा मेरी तौबा जो कभी भी इस तरह बोला, तुमने मुझे बता देना था। जान, तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। तुम्हारे और अपने दरमियान किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बचपन में भी तुम इन लोगों के यहाँ चली जाती तो मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते ना। उसका सर खुद ब खुद इस बात में हिल गया। शुक्रिया। उसका हाथ थामने को बड़ा तो माती एकदम दूर हट गई। तुम नाराज़ हो मुझसे, अपने दबीर से। वो बहुत शर्मिंदा था मगर वो कितनी प्यारी कितनी अजीम थी, उसे माफ़ कर चुकी थी। ए लड़की, अब माफ़ी दे दो। उसने झुककर हाथ जोड़ दिए और उसकी आंखों में झांका। लेकिन अमातिया ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और उठकर दूसरे कमरे में चली गई। दबीर मुस्कुरा दिया। उसका दिल उसके लबों पर भीगा भीगा तबस्सुम देखने को मचल गया। माफ़ी नहीं दोगी तो देख लेना, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर रोती रहना मुझे, मैं मर जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। वो मुस्कुरा कर बोल रहा था। तसव्वुर में वही था, गेट पर ताला होगा और वो पानी का ग्लास लिए खड़ी होगी। आज आखिरी बार, फिर कभी ये धमकी ना दूंगा। इतनी संगीन बात के बाद वो अपनी ख्वाहिश की तकमील चाह रहा था। वो तेज तेज कदमों से बाहर निकला। गेट पर ताला नहीं था। कदम ठिठक गए। पलट कर देखा, भीगी पलकें छपकाती पानी का गिलास लिए वो भी ना खड़ी थी। तो मातिया सचमुच रूठ गई। मेरी चाहतों का अंदाज वो ना समझ सकी। उफ, मेरा वो गरूर टूट गया जो मुझे उसकी मोहब्बत पर था। अमातिया वो दीवाना वार कमरे में आया। वो स्पाट चेहरा लिए खिड़की में खड़ी कहीं दूर देख रही थी। ईमो वो करीब आ गया। तुम गए नहीं, तुम गए क्यों नहीं? चले जाओ, मैं अब कभी नहीं रोकूंगी तुमको। मुझ पर एतमाद नहीं? तुमने मुझे कितना गिरा हुआ समझा। मैंने अपने दिल को समझा लिया है, रह लेगा तुम्हारे बगैर। मैंने रगों में दौड़ते लहू से कह दिया है, वो नहीं रुकेगा तुम्हारे बगैर। रूह नहीं निकलेगी मेरे तन से। अब अगर तुम जैसे बेएतबार इंसान से नाता जुड़ा तो शायद मैं पागल हो जाऊं। तुमने मेरे तमाम एहसासात मुंजमद कर डाले। मेरे मान को तोड़ने वाले जालिम इंसान, तुम्हें रिश्तों के तकद्दुस का कोई एहसास नहीं। चले जाओ और ये भोंडे मजाक और ओछे तरीके किसी और पर आजमाओ। मैं तुम्हारी आजमाइश पर पूरी नहीं उतर सकती। और वो हैरान परेशान अपनी चाहतों के अंदाज को पामाल होता देखता रहा। एक उल्टे कदमों पलटता रहा। मातिया ने मुड़कर देखा। वो जा रहा था, सर झुका, जैसे सब कुछ बिगड़ गया हो। उसे ख्याल आया कि उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर जैसे सब कुछ हार गया हो। उसे ख्याल आया कि उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर कितनी हैरानी थी। उसके लहजे में कैसी शिकस्तगी उतर आई थी, जैसे वो उसे ये तवक्को ना रखता हो अपनी ईमो से। वो उसे कितना चाहता था, उसके बगैर एक मिनट नहीं रह सकता था। वो खुद भी तो उसकी सांसों में बसता था, उसका अपना था, उसकी ज़िंदगी था। क्या वो उसके बगैर रह पाएगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। उसके दिल ने पुकारा। उसका जी चाहा आगे बढ़कर उसे रोक ले। दबीर लौट आओ, उसे पुकारना चाहा लेकिन लब फड़फड़ा कर रह गए। फातिमा बाजार से वापस आई तो दरवाज़ा खुला था। वो मातिया को ताकीद करके जाती थी कि दरवाज़ा बंद रखे। वो हैरान सी अंदर आई तो मातिया को बेसुध फर्श पर पड़ा देखकर घबरा गई। पानी के छींटे डाले तो वो होश में आई। उन्हें देखकर उठने लगी। क्या हुआ बेटी? मैं तो घबरा गई थी, फातिमा ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहा। पता नहीं खालाजान, शायद चक्कर आ गया था। उससे बात बना दी। फातिमा की समझ में नहीं आ रहा था कि ज़रा सी देर में उसे क्या हो गया है। अच्छा भला हंसता हुआ छोड़ कर गई थी। अब उसकी हालत कैसी थी? चेहरा जर्द, आंखों में गहरी उदासी। उस दिन से माती को चुप लगी थी। दबीर का रवैया भी नाकाबिले फ़ाहम था। सुबह का निकला, रात गए घर में घुसता और एक दिन उसने ये बताकर फातिमा की ओसान खता कर दिए कि वो बाहर जा रहा है। दबीर, तुम शादी करके जाओ। अमातिया कब तक तुम्हारा इंतज़ार करेगी? अब तो तुम्हें सर्विस भी मिल गई है, उन्होंने सख्ती से कहा। मैं शादी नहीं करूंगा, आप जहाँ चाहे इसकी शादी कर दे, दबीर ने सपाट लहजे में कहा। अगर चाहिए कहते हुए दिल में ना जाने कितने ही निश्तर उतर गए थे। फातिमा तो दिल पकड़ कर रह गई। मातिया से उन्हें
کتنی محبت تھی، بچپن سے بیٹی کی طرح پالا تھا، اس کی جدائی کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی، اور اب یہ دبیر شادی سے انکار کر رہا تھا۔ انہوں نے دبیر کو بہت سمجھایا، نرمی سے بھی سختی سے بھی، لیکن وہ کیسے رک جاتا۔ اماتیہ کو اس سے نفرت تھی، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا۔ بچپن سے ہی اسے اپنا سمجھا تھا، آج اس کی روانگی تھی۔ اماتیہ صبح سے ہی اپنے کمرے میں بند تھی، ہر آہٹ پر اسے چونک کر دیکھا تھا، شاید وہ آج اپنے مخصوص انداز میں سر جھکائے، لیکن ہر بار اسے مایوسی ہوئی تھی۔ جاتے ہوئے اس کا دل چاہا آخری بار ایک نظر اماتیہ کی منموہنی صورت دیکھ لے، لیکن اس کے کمرے کا بند دروازہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اماتیہ اسے اتنی نفرت کرتی ہے کہ اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ فاطمہ کی حالت خراب تھی، وہ بستر پر لیٹی تھی۔ دبیر انہیں خدا حافظ کہہ کر بوجھل قدموں سے باہر نکلا، دروازے پر پہنچا تو گیٹ پر لگا تالا دیکھ کر چونک گیا۔ تیزی سے مڑ کر دیکھا تو اماتیہ بھیگی بھیگی مسکراہٹ کے ساتھ پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اماتیہ، تم نے مجھے معاف کر دیا، وہ بے یقینی سے بولا۔ اماتیہ نے محجوب مسکراہٹ کے ساتھ گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ دبیر ہنس دیا، اسے پانی کا گلاس لے کر ایک ہی سانس میں خالی کر دیا، اور پہلی بار اماتیہ کا ہاتھ تھام کر امی امی پکارتا ہوا اندر چلا آیا۔ ایک فرمائش پوری ہو گئی آپ کی۔ انشاءاللہ اب دوبارہ بھی میں ان کے ناول پڑھوں گی۔ نبیہ نقوی کی فیملی سٹوری ہے، اچھی سٹوری تھی، مجھے یقین ہے باقی سب ریڈرز اور لسنرز کو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔